حامدا ومصلیا ومسلما اما بعد۔ آج ہم دیپاولی کے تعلق سے چند باتیں جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے دیپاولی منانا کیسا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ دیپاولی مسلمان منائیں یا نہ منائیں، بہت سارے مسلمانوں کو دیکھا جاتا ہے اور بہت سارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ جب دیپاولی آتی ہے تو بہت سارے مسلمان اس دیپاولی کے ساتھ اپنے محلے میں جو پڑوسی رہتے ہیں ان کے ساتھ شریک رہ کر وہ بھی پٹاخے پھوڑتے ہیں، سسربتی وغیرہ جلاتے ہیں، وہ بھی پھول وغیرہ جلاتے ہیں اور دیا وغیرہ جلاتے ہیں۔ تو اس طرح کرنا ہمارے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو اس میں ہمیں شریعت سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ شریعت ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتی ہے، اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ غیروں کے تہواروں میں شریک ہوئے یا غیروں کے تہواروں کو ہم خود اپنائیں۔ اور دوسری بات یہ رہی کہ دیپاولی کی مبارکبادی دینا کیسا ہے۔ دیپاولی کے موقع پر بہت سارے مسلمان پڑوسی یا دوست و احباب کو مبارکبادی دیتے ہیں، لیکن مبارکبادی دینا ایک مسلمان کو ایک غیر کے لیے یہ جائز نہیں ہے، اور چونکہ مبارکبادی دینے میں ان کے عقائد کی توسیع اور تائید بھی ہوتی ہے، اس لیے اس سے احتراز یعنی بچنا ضروری ہے۔ بسا اوقات یہ سلب ایمان کا بھی باعث ہوتا ہے۔ اور تیسری بات، دیپاولی کی مٹھائی کھانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ دیپاولی کی مٹھائی کھانا ہمارے لیے مناسب نہیں ہے، ہاں اگر وہ پوجا پاٹ نہ کیے ہوئے ہوں تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک محلے میں رہتے ہیں تو پڑوسی لوگ دیپاولی کے موقع پر، خوشی کے موقع پر کچھ مٹھائی، مکسچر، کیک، بسکٹ یا چاکلیٹ وغیرہ کچھ مٹھائی ہمیں پیش کرتے ہیں۔ تو اس میں دیکھا جائے گا کہ اگر وہ اس چیز پر پوجا کیے ہوئے ہوں تو وہ ہمیں کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ پوجا نہیں کیے بلکہ خوشی میں ایسے ہی دے رہے ہیں جس کے اوپر پوجا نہیں ہوئی ہے تو وہ چیز ہم کھا سکتے ہیں۔ اور بہت سارے علماء کا یہ کہنا بھی ہے کہ جہاں تک ہو سکے جو بغیر پوجا کیے ہوئے چیز بھی وہ خوشی کے موقع پر دیتے ہیں تو اس چیز سے بھی جہاں تک ہو سکے اجتناب کیا جائے، ورنہ تو وہ چیز ہم کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی یہ نہیں ہے۔ اور میرے شاگردوں میں سے ایک شاگرد کا ایک سوال تھا کہ حضرت ہمارے اسکول میں میرا ایک فرینڈ ہے جو ہندو ہے، وہ ہمارے عیدوں کے موقع پر، رمضان کے موقع پر، عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے موقع پر ہمیں مبارکبادی پیش کرتا ہے۔ جب ان کی عید آتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ کیسی دوستی ہے کہ آپ کے عیدوں کے موقع پر میں آپ کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں اور آپ مجھے جو ہے ہمارے عیدوں کے موقع پر ہمیں مبارکبادی پیش نہیں کرتے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان کے مذہب میں مبارکبادی دینا جائز ہے، لیکن ہمارے مذہب میں غیروں کے عیدوں کے موقع پر غیروں کو مبارکبادی دینا ہمارے لیے جائز نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے عیدوں میں، ان کی شریعت میں، ان کے مذہب میں کوئی حد بندی نہیں ہے۔ ہمارے مذہب میں، مسلمان ہوتے ہوئے ہمارے مذہب میں ایک حد بندی لگا دی ہے کہ غیروں سے ہم تعلق تو رکھ سکتے ہیں لیکن اتنے گہرے تعلق نہیں رکھ سکتے کہ ان کے عیدوں میں ہم شمار ہو جائیں، ان کے رسم و رواجوں میں ہم شمار ہو جائیں۔ شریعت ہمیں اس سے انکار کرتی ہے، شریعت ہمیں اس سے روکتی ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ چند ایسے کام کر لیتے ہیں مسلمان کہ جس کی وجہ سے ہمارا ایمان بھی سلب ہو جاتا ہے، تو اس لیے جہاں تک ہو سکے ہمیں اس سے اجتناب کرنا ضروری ہے اور اس سے ہمیں بچنا ضروری ہے۔ اور آج کے ماحول میں دیکھا بھی جاتا ہے کہ بہت سارے مسلمان بچے گلیوں میں، بازاروں میں
پٹاخے پھوڑتے ہوئے، بم باری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، بم پھوڑتے ہوئے نظر آتے، جو پٹاخے ہوتے ہیں دیپاولی میں پھوڑنے کے، وہ پھوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نادان ہوتے ہیں، انہیں اس بات کا علم نہیں ہوتا، اور ان کے والدین بھی اپنے بچوں کو اس بات سے آگاہ نہیں کرتے کہ غیروں کے عیدوں کو منانا ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ ماں باپ بھی بڑے شوق سے چھوڑ دیتے ہیں کہ جاؤ پٹاخے پھوڑ لو، شریعت ہمیں اسے اجازت نہیں دیتی ہے، تو اس لیے ہمیں اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ گزشتہ سال کا ایک واقعہ ایسا ہوا کہ ہمارے علاقے کے ایک بہت بڑے عہدیدار تھے حکومتی اعتبار سے، تو وہ اپنے گھر میں دیپاولی کے موقع پر ہی دیپاولی کے جو پٹاخے ہیں وہ پٹاخے 10,000 کے خرید کر لے کر آئے۔ اللہ اکبر! کتنی بڑی افسوس کی بات ہے کہ غیروں کی عید منانے کے لیے جس طرح وہ مناتے ہیں، وہ بھی عید منانے کے لیے 10,000 روپے کے چیزیں خرید کر لے کر آئے۔ آنے کے بعد وہ پہلی رات پھوڑے، اس کے بعد وہ ویڈیو اور وہ فوٹوز پکڑ کر اسٹیٹس میں لگائے۔ جب وہ اسٹیٹس میں لگائے تو میں نے دیکھا، جب وہ پھوڑ رہے ہیں اور بچی کے ہاتھ سے وہ کچھ گھما رہے ہیں، تو میں نے ان سے کہا کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے شریعت اجازت نہیں دیتی ہے کہ ہم غیروں کے تہواروں کو اپنایا جائے، غیروں کے عیدوں کو، ان کے عیدوں میں ہمیں بھی خوشی منایا جائے، ہمارے لیے اجازت نہیں ہے۔ جب میں نے ان سے کہا تو وہ کہنے لگے کہ میں اپنی بچی کی خوشی کے لیے کر رہا ہوں، بچی اس میں خوشی چاہتی تھی کہ میں پٹاخے پھوڑوں، تو اس لیے میں بچی کی خوشی کے لیے یہ چیزیں خرید کر لا کر دیا۔ تو اس کے بعد میں نے ان سے کہا کہ اچھی بات، ٹھیک ہے، بچی کی خوشی کے لیے آپ کر رہے ہیں، لیکن بعض کام ایسے ہوتے ہیں کہ بچوں کی خوشی کی وجہ سے اگر ہم کریں گے تو ہمارا ایمان سلب ہو جائے گا، ہمارا ایمان باقی نہیں رہے گا۔ میں اس سے متعلق چند باتیں ان سے کہا، تو اس کے بعد وہ سمجھ گئے بات سمجھنے کے بعد جو ہے وہ 10,000 کے جو چیزیں خریدے تھے وہ سارے چیزیں لے کر کچرے میں ڈال دیے۔ کچرے میں ڈالنے کے بعد دوسرے دن یہ ہوا کہ جس کچرے میں وہ ڈالے تھے کور، وہی کور بہت دھماکے دار پھٹا ہوا۔ پھٹنے کے بعد وہ وہی خود بتا رہے ہیں کہ حضرت اگر آپ مجھے اس سے انکار نہ کرتے تو آج میری بچی اسپتال میں ہوتی یا زندہ بھی نہیں ہوتی۔ تو ایسے حالات ہمارے سامنے پیش آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب وہ کچرے میں ڈال کر آ گئے تو رات کے وقت پورے پٹاخے پھوڑے غیر لوگ، پھر گلی صاف کیے، گلی صاف کرنے کے بعد صبح اٹھنے کے بعد دیکھا جائے تو کچھ پرزے ایسے ہوتے ہیں، کچھ پیپر ایسے ہوتے ہیں جو ابھی بھی جلتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو ویسے جھاڑ کے لے کر جا کے وہ کچرے میں ڈال دیے۔ جب وہ کچرے میں ڈالے تو وہ سلگتی ہوئی اس کور کے پاس چنگاری پہنچی، وہ چنگاری سلگتی ہوئی اس کے اندر جو پٹاخے تھے اس پٹاخوں میں آگ لگی، ایسی آگ لگی کہ وہ پٹاخہ ایک دم ایسا پھٹا، کوئی بم پھٹا، ایسا پھٹا ہو۔ جیسے ہی وہ پھٹا تو اس کے پاس میں 2 کتے تھے اور 3-4 مرغیاں چر رہے تھے، تو وہ جیسے ہی پھٹا تو اس کی پھٹنے سے وہ 2 کتے اور چند مرغیاں تھے وہ فوراً مر گئے۔ اتنا بڑا حادثہ پیش آ گیا۔ وہ شخص یہ دیکھ کر حیران ہو گیا اور اللہ سے سچی توبہ کیا کہ آئندہ میں اس طرح غیروں کے تہواروں میں شرکت نہیں کروں گا اور غیروں کے تہواروں کو میں اپنا نہیں ہوں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ایک تو یہ دنیاوی اعتبار سے فضول خرچی ہے اور آخرت کے اعتبار سے ہماری آخرت برباد ہے، تو اس لیے ہم مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم غیروں کے تہواروں کو نہ اپنائے جائیں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من تشبہ بقوم فہو منہ، اگر کوئی مسلمان جس قوم کی بھی مشابہت اختیار کرے گا تو وہ لوگ قیامت کے دن انہی لوگوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ اکبر! اگر ہم اپنے گھروں میں اپنوں بچوں کے اندر جھانک کر دیکھیں تو بہت سارے مسلمان ایسے ملتے ہیں اور ہمارے گھروں میں بہت سارے بچے، بہت سارے بڑے ایسے ملتے ہیں کہ جو اس عید کے موقع پر پٹاخے پھوڑتے ہیں۔
تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس بیکار سے کام کو اور اس غیروں کے تہوار کو ہم اپنے گھروں تک آنے نہ دیں، اور اس کے موقع پر ہم اپنے بچوں کی اچھی سے اچھی حفاظت کریں، باہر نہ بھیجیں بچوں کو۔ اگر ہم بچوں کو باہر بھیجیں یا پیسے نہ دیے تو بھی غیر جو پڑوس میں رہتا ہے وہ ہمارے بچوں کو بلا کر وہ اپنے ہاتھوں سے ہمارے بچوں کو دے کر کہتا ہے کہ تم بھی پھوڑو، تو بچے پھوڑ لیتے ہیں، وہ تو بچے نادان ہوتے ہیں۔ تو بڑوں کا ایک کام یہ ہے کہ بڑے بھی خود بچے اور اپنے بچوں کو بھی اس کام سے بچائیں تاکہ ہمارا ایمان محفوظ رہے۔ ورنہ اگر ہم اس طرح کے کام کرتے رہیں تو ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ ہمارے اندر ایمان کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، بس ہم نام کے مسلمان رہ جائیں گے۔ تو اس لیے یہ چند باتیں تھیں، میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہا تو آپ کے سامنے میں پیش کر دی کہ دیپاولی منانا مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے اور انہیں مبارکبادی دینا بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی اعتراض کرے تو انہیں صاف کہہ دیں کہ ہمارے مذہب میں اس کی اجازت نہیں ہے کہ ہم آپ کو مبارکبادی پیش کریں۔ آپ کے مذہب میں اس کی اجازت ہے لیکن ہمارے مذہب میں اس کی اجازت نہیں ہے، یہ بات آپ کہہ دیں، بلا خوف و خطر آپ کہہ دیں تاکہ ہمارا ایمان محفوظ رہے۔ ہم یہ سوچ کر ان کی مبارکبادی پیش نہ کریں کہ وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مبارکبادی پیش نہ کرنے سے وہ ہم سے ناراض ہو جائے گا۔ اگر وہ ناراض ہوتا ہے تو اسے ہونے دیں، لیکن ہماری شریعت ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتی کہ اس کے ناراضگی پر ہم اس کا کام کر بیٹھیں۔ اور دیپاولی کے موقع پر بہت سارے لوگ تحفے تحائف یا مٹھائی میٹھی چیز پیش کرتے ہیں، تو ان چیزوں کو جہاں تک حتی الامکان کوشش کریں کہ اسے ہم استعمال نہ کریں، نہ گھر میں کھائیں نہ بچوں کو کھلائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہی اور رسول کی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمارے تمام مسلمان بھائیوں بہنوں کی اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔